ہمارا عقیدہ ہے کہ جب بھی ہم مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں مشکل کشا علی کو وسیلہ بناتے ہیں، پنجتن پاک کو وسیلہ بناتے ہیں، مگر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی کو وسیلہ نہ بناؤ، کہتے ہیں کہ علی کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے اس اعتراض کا جواب قرآن سے دیں، اور قرآن کا دوسرا سورہ کا نام ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 37۔ اب یہ جواب ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں علی کو وسیلہ نہ بناؤ۔ جواب کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ قرآن میں بتا رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ حضرت آدم نے جب ترک اولا کیا، خطا نہیں کی، غلطی نہیں کی، نبی معصوم ہوتا ہے، مگر جب حضرت آدم نے ترک اولا کیا تو اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ اللہ نے کہا آدم تمہاری توبہ تب قبول کروں گا جب مجھے کلمات کا واسطہ دو گے۔ آدم تو معافی مانگ رہا ہے، آدم تو توبہ کر رہا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا آدم ڈائریکٹ مجھ سے مدد مانگ، آدم ڈائریکٹ مجھ سے معافی مانگ، بلکہ آدم تو ڈائریکٹ اللہ سے جب معافی مانگ رہے تھے اللہ نے کہا نہیں آدم اس طرح سے تمہیں معاف نہیں کروں گا، اگر چاہتے ہو میں خدا تمہیں معاف کروں مجھے کچھ کلمات کا واسطہ دے۔ مگر وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات کن کے نام تھے؟ شیعہ سنی علماء لکھتے ہیں اصحاب کرام رسول خدا کے پاس آ گئے اور کہنے لگے یا رسول خدا وہ کلمات جن کے ذریعے سے، وہ کلمات جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ کن کے نام تھے؟ تو شیعہ نے بھی لکھا، سنی نے بھی لکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کلمات محمد کے نام تھے، علی کا نام تھا، فاطمہ کا نام تھا، حسن کا نام تھا، حسین کا نام تھا، پنجتن کا نام تھا۔ جن کلمات کے صدقے میں، جن کلمات کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ پنجتن کے نام تھے۔ اب ہم پہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہم علی کو وسیلہ کیوں بناتے ہیں، ہم پہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہم بی بی زہرا کو وسیلہ کیوں بناتے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر کچھ چاہیے تو پنجتن کے وسیلے سے مانگو، اگر دنیا چاہیے تو پنجتن کے وسیلے سے، اگر آخرت چاہیے تو پنجتن کے وسیلے سے۔ اب وہ لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں نا، وہ لوگ جو کہتے ہیں نا علی کو وسیلہ نہ بناؤ، وہ لوگ جو کہتے ہیں نا پنجتن کو وسیلہ نہ بناؤ، ان وسیلے کا انکار کرنے والوں کو ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، اے وہ لوگ ہو جو وسیلے کا انکار کرتے ہو، ذرا غور سے اس آیت کو پڑھو۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ بتا رہی ہے کہ آدم کی بھی توبہ اگر قبول ہوئی تو پنجتن کے وسیلے سے۔ آدم کون ہے؟ آدم پوری کائنات کا باپ ہے، آدم ابو البشر ہے، آدم شیعہ کا بھی باپ ہے، آدم سنی کا بھی باپ ہے، آدم وسیلے کے قائل کا بھی باپ ہے، آدم وسیلے کے منکر کا بھی باپ ہے۔ اب یہ جملہ کہوں گا ان کو جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، ارے جب تمہارے باپ کی توبہ بغیر پنجتن قبول نہیں ہوتی، بھائی جب تمہارے باپ کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوتی تو تمہاری کیسے؟ صلوات پڑھیے بابا والے محمد وعجل۔ جو بھی ملے گا در اہل بیت سے ملے گا، اور جو در اہل بیت کو چھوڑے گا وہ دنیا میں بھی نابود ہوگا، آخرت میں بھی نابود ہوگا۔ جو در اہل بیت کو چھوڑے گا دنیا میں بھی تباہ ہوگا، آخرت میں بھی تباہ ہوگا۔ ایک شخص تھا، اس نے در اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ آنکھوں سے اندھا تھا، آنکھوں سے نابینا تھا، در اہل بیت کو اس نے چھوڑ دیا۔
اس کی ایک مرتبہ گفتگو ہوئی علی کے عاشق کے ساتھ، علی کے چاہنے والے کے ساتھ۔ علی کے چاہنے والے کے ساتھ کس موضوع پہ گفتگو ہوئی؟ اس موضوع پہ کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب غور سے سنیے، میں نے کیا کہا، یہ جملہ یاد رکھیے گا، جو در علی کو چھوڑے گا دنیا میں بھی نابود، آخرت میں بھی نابود ہوگا۔ اب یہ شخص آنکھوں کا دنیا میں تو اندھا تھا اور اہل بیت کے در سے بھی دور تھا۔ اب ایک مرتبہ اس کی گفتگو ہو گئی علی کے چاہنے والے کے ساتھ، علی کے عاشق کے ساتھ، اور علی کے عاشق کے ساتھ گفتگو اس موضوع پر ہوئی کہ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہمارا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا، اللہ کا پاؤں نہیں ہوتا، اللہ کی ٹانگیں نہیں ہوتی، مگر بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، اللہ کا چہرہ بھی فزیکل جس طرح ہمارا ہے ہوتا ہے، اللہ کی ٹانگیں بھی کہتے ہیں کہ ہوتا ہے۔ اب جناب اس اندھے کی گفتگو ہو گئی علی کے عاشق کے ساتھ۔ علی کا عاشق سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو مولا علی نے سمجھایا، مولا حسین نے سمجھایا، اہل بیت نے سمجھایا کہ اللہ کا فزیکل ہاتھ نہیں ہوتا، مگر میں نے کیا کہا؟ صلوات پڑھیں آواز میں، آل محمد اب میں بریکٹس میں آپ کو ایک اور بات سناتا چلوں۔ ایک مرتبہ ہم ایک جگہ گئے تھے تو وہاں کوئی نعرہ نہیں لگاتا تھا، تو ہم نے کہا چلو اب جو نعرہ لگائے گا ہم اسے تحفہ دیں گے، لیکن ہم نے شرط یہ رکھی تھی جو نعرہ صحیح جگہ پہ لگائے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ بچے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں مولوی صاحب جوش میں جا رہے ہیں تو اب نعرہ لگانا ہے، تو وہ نعرے لگانے کی جگہ نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا تھا اس کو تحفہ دیں گے جو نعرہ لگائے گا اور صحیح جگہ پر لگائے گا۔ تو اب انشاءاللہ دیکھیں کہ بچے جو ہیں کون سے صحیح جگہ پہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے آواز میں، محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ان کی گفتگو، اب یہ بات یاد رکھیے، جو علی کے در کو چھوڑے گا دنیا میں بھی نابود، آخرت میں بھی نابود۔ اب جو اندھا تھا جس نے در اہل بیت کو چھوڑ چکا تھا، در اہل بیت پہ نہیں آیا تھا، بار بار کہہ رہا تھا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ علی والا سمجھا رہا تھا کہ علی مولا نے بتایا کہ اللہ کا فزیکل ہاتھ نہیں ہوتا، مگر اندھا ضد پہ اڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا بھائی میں کیسے نہ مانوں جبکہ اللہ خود قرآن میں سورہ فتح میں کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب اندھا کہہ رہا تھا جو علی کے در پہ نہیں آیا تھا ابھی تک، کہہ رہا تھا جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے تو یقیناً اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ اب علی والا اسے سمجھا رہا، ارے جب علی کے در کو چھوڑو گے یہی غلطی کرو گے، علی کے در کو چھوڑو گے تو یہی غلطی کرو گے۔ یہاں ہاتھ سے مراد فزیکل ہاتھ نہیں، یہاں ہاتھ سے مراد طاقت ہے، یعنی اللہ کی طاقت سب کی طاقت سے زیادہ ہے۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر، یعنی اللہ کی طاقت ان کی طاقت سے زیادہ ہے۔ مگر اندھا تھا، عقل کا بھی اندھا تھا، آنکھوں کا تو اندھا تھا۔ جو در علی کو چھوڑتا ہے آنکھوں کا تو اندھا ہوگا مگر عقل کا بھی اندھا ہو جاتا ہے، اور جو بے عقل در علی پہ آ کر جھک جائے علی کے صدقے میں اسے عقل بھی مل سکتی ہے۔ علی کا در ہی وہ در ہے جو عطا کرتا ہے، کسی کو رزق عطا کرتا ہے، کسی کو ایمان عطا کرتا ہے، کسی کو عقل عطا کرتا ہے۔ اب عزیزان محترم اس نے ضد کیا کہ نہیں بھائی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، علی والے نے کہا نہیں ہوتا، نہیں مانا۔ اب جب بڑا اس نے ضد کیا تو علی والے نے کہا دیکھو اب میں تم سے تمہارے اسٹائل میں بات کروں گا، تو ضد کر رہا ہے نا کہ جناب اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اب قرآن تو پڑھتا ہے، اٹھاؤ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، اللہ آیت نمبر 72 میں سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ اللہ سورہ بنی اسرائیل میں سورہ اسراء میں آیت نمبر 72 میں کہہ رہا ہے جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا ہوگا۔
تو ضد کر رہا ہے، تو در علی کو چھوڑ کے کسی اور سے تفسیر قرآن لے رہا ہے۔ دیکھو تفسیر قرآن اگر لینی ہے، قرآن اگر سمجھنا ہے، ہر ایک کے در سے نہیں لیا جا سکتا۔ قرآن اگر سمجھنا ہے تو اس کے در سے لو جو علم اول ہے، جو عقل اول ہے، جو عشق اول ہے، جو دانا سبل ہے، جو مولا کل ہے، جو پہلا کل ہے، جو ہادی رسول ہے، جو نور اول ہے، جو عشق اول ہے، جو محبت وحی ہے، جو معدن رسالت ہے، جو مفسر قرآن ہے، جو وارث قرآن ہے، جو ناطق قرآن ہے۔ ہر ایک سے قرآن ہر ایک سے اللہم صلی علی محمد۔ ہر ایک کے در سے تو کہاں کا قرآن سمجھ سکے گا؟ قرآن اگر سمجھنا ہے تو ان سے آ کے سمجھو، ان سے آ کے سیکھو جو وارث قرآن ہے، جو ناطق قرآن ہے۔ تم نے غلطی یہی کی کہ قرآن کو ان سے سمجھنے کی کوشش کی جو قرآن کا قاف بھی نہیں سمجھتے، جو قرآن کا قاف بھی ابھی تک نہیں سمجھے، تو ان سے جا کے قرآن سیکھ رہا ہے۔ آؤ علی سے سیکھو۔ علی مولا بتائیں گے ہاتھ سے مراد طاقت ہے، اندھے سے مراد فزیکل اندھا نہیں، اندھے سے مراد وہ اندھا ہے جو گمراہ تھا، اندھے سے مراد وہ اندھا ہے جو دنیا میں گمراہ تھا اور گمراہی کے ساتھ قیامت کے دن توبہ کیے بغیر آ گیا تو وہاں بھی وہ اندھا ہوگا۔ اندھا پریشان ہو گیا نا جب علی والے نے کہا کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا۔ اندھیرے پریشان ہو کر کہا بھائی میرا کیا قصور، میں تو پیدائشی اندھا تھا، اس میں میری کیا غلطی؟ تو بس علی والے نے اسے کہا بس یہی تو تمہیں سمجھا رہا تھا، در علی چھوڑو گے تو دنیا میں بھی اندھے رہو گے، آخرت میں بھی اندھے۔ در علی چھوڑو گے دنیا میں بھی اندھے، آخرت میں بھی اندھے رہو گے، لیکن در علی پہ آ جاؤ گے دنیا میں بھی نور ملے گا، آخرت میں بھی نور ملے گا۔ بس اندھا یہ کہتا ہوا گیا کہ اے علی کے چاہنے والے تو ہی حق پر ہے، تو ہے سچا ہے، تو ہی صحیح کہہ رہا تھا، آج تک میں غلط تھا، بھٹک رہا تھا ادھر ادھر میں، عاقبت گری کے لیے علی کا در ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ میں تو ادھر ادھر گمراہی کی طرف جا رہا تھا مگر تو نے مجھے سمجھا دیا کہ علی کا در ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ علی مولا سے آ کے سیکھیے، علی مولا ہمیں سکھائیں گے، علی مولا ہمیں بتائیں گے قرآن کی آیات کا مقصد کیا ہے، قرآن کی اس آیت کا باطن کیا ہے، کون سمجھائیں گے؟ جو وارث قرآن ہے، جو ناطق قرآن ہے۔ اب عزیزان محترم گفتگو چل رہی ہے کہ دیکھیے بغیر وسیلے کے اللہ کی دربار میں ہم نہیں جا سکتے، مگر آپ نے سنا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وسیلے کے بغیر اللہ تک چلے جاؤ، وسیلے کے بغیر اللہ تک پہنچ جاؤ۔ اب ان لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اچھا یہ جو اعتراض کرتے ہیں اگر کوئی عیسائی ہوتا، کوئی یہودی ہوتا تو ہم اس کو بائبل سے، تورات سے، انجیل سے جواب دیتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہی ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، مگر پرابلم یہ ہے صرف پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے بار بار کہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، اکثر لوگ فکر نہیں کرتے، اکثر لوگ سوچتے نہیں ہیں، اکثر لوگ عقل استعمال نہیں کرتے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ سوچو۔ یہ قرآن کی آیتیں کیا کریں؟ اب ایک قرآن کی آیت پڑھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عظیمہ۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، اس پہ ذرا سوچیں، اس پہ ذرا غور کریں اور اس اعتراض کا جواب دیں جو کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میری اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب۔ اچھا اب یہاں پہ دو اطاعتوں کا ذکر ہوا، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ اب یہ سوال آپ لوگوں سے نہیں کر رہا، ان لوگوں سے کر لیجئے گا جو کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اچھا سوال یہ ہے اگر اللہ ایک حکم دے، نبی دوسرا حکم دے تو کس کی بات مانیں گے؟
اللہ کہے کہ فجر کی نماز 2 رکعت، رسول کہے فجر کی نماز 4 رکعت، تو کس کی بات مانیں گے؟ اللہ کہے ظہر کی نماز 4 رکعت، رسول کہے ظہر کی نماز 3 رکعت، کس کی بات مانیں گے؟ یہ سوال اگر آپ وسیلے کے منکرین سے پوچھیں تو وہ کہیں گے بھائی یہ بیکار سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ اللہ اور رسول کی بات الگ کب ہوتی ہے؟ رسول کی بات وہی ہوتی ہے جو اللہ بتاتا ہے، کیونکہ اللہ ڈائریکٹ ہمیں تھوڑی بتاتا ہے، اللہ ڈائریکٹ ہمیں تھوڑی بتاتا ہے، اللہ رسول کو بتاتا ہے، رسول ہمیں بتاتے ہیں۔ ارے جب اللہ تم تک پیغام پہنچانے کے لیے رسول کو وسیلہ بنا رہا ہے، تم اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہٹا رہے ہو۔ عجیب بات ہے، صلوات پڑھیں آواز سے بولا، بغیر وسیلے کے کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ علی کے وسیلے سے دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ عزیزان محترم، لیکن مسلسل جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں جو بھی ملے گا اہل بیت کے وسیلے سے ملے گا، مگر اے علی کے چاہنے والوں، اے علی کے عاشقوں، ہماری سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ ہم زبان سے تو مشکل میں کہتے ہیں یا علی مدد، مگر جب دعا مانگتے ہیں یقین کامل دل میں نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو کیا کہا، جب امام پر یقین آ جاتا ہے انسان امام کی اطاعت کرتا ہے۔ ہم امام سے مانتے ضرور ہیں اور بہت اچھی بات ہے، مگر یقین ویسا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے۔ وہ اندھے والا بات ہے، یاد ہے نا کل والا، جن کو یاد نہیں ہے بلند ترین صلوات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے لوگوں کو یاد نہیں ہے، اور جن کو یاد ہے اس سے بلند تر صلوات۔ وہ اندھا سالوں سے دعا کر رہا تھا مگر اسے آنکھیں نہ ملی، لیکن جب بادشاہ نے دھمکی دی اس نے کہا اب اس انداز سے دل کی گہرائیوں سے مانگا اس نے کہ اب اس کو 15 سال والی جو آنکھیں نہیں ملی 15 منٹ میں مل گئی۔ آج ایک اور آپ کو واقعہ سناؤں، ایک بڑے عالم دین کا واقعہ۔ دیکھیے یہ پرابلم ہم میں ہے، یہ مطلب علماء بھی نظر آتی ہے، لیکن اس پرابلم کو نکالنا ہے۔ بڑے عالم دین تھے، کہتے ہیں ایک زمانے میں ہمارے علاقے میں قحط آ گیا اور بڑا خطرناک قحط کہ کھانا ختم، آٹا نہیں، کچھ گھر میں نہیں، بھوکے پیاسے بھی اب ہیں کئی دنوں کے۔ یہ عالم دین کہتے ہیں ایک مرتبہ میں بھوکا پیاسا اور قحط سے پریشان اپنے گھر سے باہر نکلا، کچھ مل جائے شاید گھر لے کر آ جاؤں بچوں کے لیے، بڑا پریشان تھا۔ مگر جب میں باہر نکلا، اب یہ غور سے سنیے گا، یہ عالم دین کہتے ہیں جب میں باہر نکلا میں نے دیکھا ایک نوکر ہے، ایک غلام ہے، کسی سیٹ صاحب کا نوکر ہے، کسی بڑے مالک کا ایک غلام ہے، وہ بڑا خوش خوش، میں پریشان، وہ خوش خوش۔ میں نے کہا تجھے پریشانی نہیں؟ تو ڈر نہیں رہا قحط میں؟ کھانا کسی کے گھر میں نہیں، آٹا کسی کے گھر میں نہیں، چاول کسی کے گھر میں نہیں، لوگ بھوکے پیاسے، اور تو جناب ہنستا پھر رہا ہے، تمہارے ہنسی کا راز کیا ہے؟ اب یہ غور سے سنیے، وہ غلام، وہ نوکر کہتا ہے میں کیوں پریشان ہوں، مجھے پریشانی کی کیا ضرورت، جب کہ میرا ایک مالک ہے جس کی بہت ساری گائے بھینسیں ہیں اور مجھے اپنے مالک پر یقین ہے، مجھے ویسے یہ اس نے نعرہ صحیح جگہ پہ لگایا ہے، صلوات پڑھی بچے کے لیے۔ اچھی بات ہے، اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیجئے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں عشق علی ڈال دیجئے کہ آپ کے بچے جیسے مولا علی کا نام سنیں خوشی خوشی میں وہ بھی نعرے لگانا شروع ہو جائے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے بچوں کو علموا اولادکم حب علی، کہ اپنے بچوں کے دلوں میں عشق علی ڈال دو۔ اب تم مر جاؤ گے، قبروں میں دفنا دیے جاؤ گے، مگر تمہارا بیٹا جب علی علی کرے گا تو تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ صلوات پڑھے بابا سے بولا۔ یہ غلام، یہ نوکر کہتا ہے میں پریشان کیوں ہوں، مجھے پریشانی کی ضرورت نہیں، میرا ایک مالک ہے جس کی بہت ساری گائے بھینسیں ہیں اور مجھے اپنے مالک پر یقین ہے کہ وہ مجھے بھوکا نہیں چھوڑے گا۔ یہ عالم دین کہتے ہیں یہاں میں نے یہ جملہ سنا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے شرم آنے لگی، میں پریشان ہو رہا ہوں، یعنی مجھے اپنے حقیقی مالک پر
یقین نہیں ہے، یہ نوکر ہے اپنے جیسے ایک مالک پر اسے یقین ہے، انسان ہے نا اس جیسا، مگر اس کو اپنے مالک پر زیادہ یقین ہے اور مجھے اپنے خالق پر یقین نہیں کہ میں پریشان ہو رہا ہوں کیا ہوگا جس خدا نے ماں کے پیٹ میں مجھے بھوکا نہیں رکھا مجھے کیسے بھوکا رکھے گا۔ بس پرابلم یہی ہے کہ ہم لوگ دعا تو کرتے ہیں مگر یقین نہیں رکھتے۔ ایک مومنین آ کے یہ سوال بھی کرتے ہیں، ایک صاحب نے ہم سے پوچھا، انہوں نے کہا دیکھیے لوگ آ کے امام سے مدد مانگتے ہیں، امام رضا سے ہندو مدد مانگتے ہیں، عیسائی مدد مانگتے ہیں، یہودی مدد مانگتے ہیں، امام زمانہ سے مدد، کئی معجزات ہیں انشاءاللہ ایک دو آپ کو سناؤں گا، ہر ایک امام سے مدد مانگتے ہیں، امام ہندوؤں کی مدد کرتے ہیں، امام عیسائیوں کی مدد کرتے ہیں، امام سنیوں کی مدد، کئی سنی، ایک سنی کا واقعہ ہے کہ امام رضا کے حرم آیا، اس کو بیٹا نہیں ہوتا تھا اور جناب اس کو مولا کے صدقے میں بیٹا ہوا، سنی تھا، اپنے بیٹے کا نام علی رضا رکھا اس نے۔ ایک عیسائی کا واقعہ، اسے بھی بچہ نہیں ہوتا تھا، اس نے بھی آ کے امام سے مدد مانگی، امام نے اسے بھی بیٹا دیا، اس نے اپنے بیٹے کا نام علی رضا رکھا۔ ایرانی لوگ پوچھنے لگے، عیسائی ایرانی تھا، پوچھنے لگے کیا تو مسلمان ہو گیا؟ کہا میں مسلمان نہیں ہوا تو بیٹے کا نام علی رضا کیوں رکھا؟ کہا کیونکہ امام نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ معجزات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ کئی معجزات ہیں، کم سے کم 6 کتابیں تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں صرف امام رضا کے معجزات کی، 6 جلد پر مشتمل ایک کتاب ہے، کئی اور کتابیں ہیں، آپ ان کو دیکھیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ ہندو، عیسائی، یہودی، سنی، مختلف مذاہب اور مختلف دین کے لوگ آتے ہیں اور ان کی حاجات قبول ہوتی ہیں۔ اب مومنین شیعہ کا سوال، شیعہ کہتے ہیں کہ مولانا دیکھیے امام رضا نے عیسائی کو بھی دے دیا، امام رضا نے یہودی کو بھی دے دیا، امام رضا نے اس غیر مذہب والے کو بھی دے دیا، ہم 5 سال سے دعا مانگ رہے ہیں، ہم 10 سال سے دعا مانگ رہے ہیں، ہم 20 سال سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایک صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ امام ان کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تبھی ان کو دے دیتے ہیں، ہم تو آلریڈی شیعہ ہیں تو ہمیں کیوں دیں گے؟ صلوات پڑھیے بابا سے بولا۔ اچھا یہ پرابلم ہے، مومنین جب آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ وہی مومنین کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ ہندو مانتا ہے نا، جب وہ عیسائی مانتا ہے نا، جب وہ پرایا مانتا ہے، وہ کب اس در پہ وہ تو ان کو جانتا ہی نہیں ہے نا، وہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ امام رضا یا امام زمانہ یا اہل بیت وہ کریم در ہے ان کا کہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، وہ نہیں جانتا بچپن سے۔ مگر جب دنیا کی ہر جگہ سے نا امید ہو جاتا ہے نا، جب ہر جگہ سے ڈس ہارٹڈ ہو جاتا ہے، ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے، تب کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے امام رضا کے در پہ چلے جاؤ، کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے امام زمانہ سے مانگ لو۔ اب جب وہ مانگتا ہے دنیا کی ہر چیز سے نا امید ہو کر ساری امیدیں امام پر رکھتا ہے، تبھی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہ ایک معجزہ آپ کو ابھی سنا، ایک ہندو کا معجزہ، ہندو تھا، مسلمان نہیں تھا، اور اس نے یہی سوال پوچھا، اب یہ غور سے سنیے گا کہ بھائی ایک ہندو تھا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا مگر اس پہ تہمت لگا دی گئی کہ تم نے کسی کو قتل کیا ہے، اور جناب بیچارے کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا کہ کوئی لوئر شوئر ہائر کرے اور جناب کورٹ میں جائے اور جناب جنگیں لڑے۔ آپ تو جانتے ہیں کورٹوں کا حال کیا ہے کہ سالوں سال لوئرز کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور تباہی ہے۔ اب یہ بیچارہ پریشان، اس کو یقین تھا کہ بھائی اسے پھانسی ملے گی، مر جائے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا بچنے کا، کوئی شاہد اور گواہ وٹنس بھی نہیں تھا کہ وہ اپنا ثابت کرے کہ وہ شخص جب مارا گیا تھا میں وہاں پر نہیں تھا۔ باہر کے بڑی خطرناک مشکل میں پھنسا ہوا، دنیا میں اس کی کوئی امید نہیں تھی۔ ایک اس کا جان پہچان تھا یا پڑوسی تھا، شیعہ عالم دین سید عالم دین، کہتا ہے کہ ایک دن میں اس عالم دین کے پاس، یہ عالم دین سناتے ہیں، یہ ہندو میرے پاس آیا، کہا مولانا سید صاحب آپ تو مجھے جانتے ہیں میں کوئی گنہگار آدمی ایسا نہیں کہ قتل کر لوں، مگر مجھ پہ تہمت لگ گئی ہے، اب پھانسی کا آرڈر آنے کو قریب ہے، میرے پاس نجات کا کوئی وسیلہ نہیں۔ اے عالم دین، اے سید عالم دین، آخر آپ اولاد رسول ہیں اور رسول میں نے سنا ہے بڑے کریم انسان ہیں، تو آپ مجھے کوئی نسخہ شسخہ دیجئے جس کے ذریعے سے میری نجات ہو جائے، جس کے ذریعے سے میں بچ جاؤں۔ اب عالم دین کہتے ہیں میں نے سوچا اس کو کیا نسخہ دوں، بولوں گا قرآن پڑھو تو یہ بیچارہ قرآن پڑھ نہیں پائے گا، دعا پڑھو تو وفاتی اس کے گھر میں ہوگی نہیں، تو میں اسے کیا نسخہ دوں۔ اب اس عالم دین نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا کہ دیکھو میرے ہندو دوست، میں ایک نسخہ دیتا ہوں، اس پر جا کے عمل کرنا، یقیناً تمہیں نجات ملے گی۔ کہا کیا نسخہ ہے بتائیے، میرے پاس تو دنیا میں کوئی اور سہارا نہیں،
کہا ہمارے ایک مددگار ہیں، ہمارے ایک امام ہیں، آخری زمانے کے امام، ہماری کتابیں ہماری روایتیں بتاتی ہیں کوئی بڑی سے بڑی مشکل میں پھنس جائے اگر امام سے مدد مانگے ہو نہیں سکتا کہ وہ خالی ہاتھ آ جائے۔ تمہیں میں نسخہ یہ دیتا ہوں کہ کہیں چلے جا اکیلے بیٹھ کے جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں، کہیں پر بھی جا کر اور دل کی گہرائیوں سے یقین کامل سے رو رو کر گڑ گڑا کر کہو یا ابا صالح المہدی ادرکنی۔ سلامات علی محمد و علی محمد۔ صلی علی محمد و علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل۔ کل والا معجزہ یاد ہے نا، عیسیٰ بحرینی والا، انار والا؟ امام نے کیا فرمایا تھا کہ جب اس بادشاہ نے دھمکایا اسی وقت اگر تم مجھ پر یقین کر کے مجھے بلاتے تو میں مدد کو، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ اور آج والے اعتراض کا جواب، ہندو کہتا ہے میں نے جائے گریہ کیا، میں نے کہا مولا میں نے گناہ نہیں کیا، میں آپ کو جانتا ہی نہیں، لیکن اس سید نے، عالم دین نے، میرے دوست نے کہا آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں، آپ نا امید لوگوں کی امید ہیں، آپ مشکل میں گرفتار لوگوں کے مشکل کشا ہیں، اور کہتا ہے میں نے دل کی گہرائیوں سے کہا یا ابا صالح المہدی ادرکنی، اور کہتا ہے کہ ایک نورانی ہستی سے میں نے آواز سنی اور میں نے زیارت کی، اس نورانی ہستی نے کہا کہ تیری مشکل ختم ہو جائے گی اور تو پھانسی سے بچ جائے۔ اب یہاں تک تو اس کی مشکل سولو ہو گئی۔ اب جس بات کے لیے آپ کو میں نے زحمت دی وہ یہ جملہ ہے، یہ ہندو کہتا ہے میں نے کہا مولا آپ کا شکریہ، آپ نے تو مجھے مدد کی، آپ نے میری جان بچا دی، مگر مولا میں نے دیکھا ہے آپ کے چاہنے والے، آپ کے شیعہ تو بڑی مشکلات میں ہیں، کوئی مالی مشکل میں، کوئی بے گناہ جیل میں ہے، کوئی کسی اور تکلیف میں، آپ نے مجھے ہندو کی تو مدد کی مگر آپ اپنے شیعوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ غور سے سن امام کا جواب، وہی جو عیسیٰ بحرینی کو امام نے کہا تھا۔ امام ہندو کو کہتے ہیں جیسے تم نے ہم سے دعا مانگی نا، اگر ہمارے شیعہ بھی اسی طرح ہم سے مانگے، ذرا مانگ کر تو دیکھیں، ہم اتنا دیں گے کہ وہ حیران ہو جائیں گے۔ اور یہی پرابلم ہے، کئی مقامات پہ امام مسلسل سمجھا رہے ہیں کہ دوستو، شیعو، محبو، چاہنے والو، دیکھو امام سے جب مانگو تو حقیقی معنوں میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ مانگو، پھر دیکھو کیسے عطا ہوتی ہے۔